السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 ہوگا، اور 12واں پارہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک، اور قالا کہا، الملک بادشاہ نے، وقال الملک اوتونی، تم لے آؤ میرے پاس، اوتونی تم لے آؤ میرے پاس، جو نی میں آخر میں چھوٹی یہ ہے میرے پاس، اور واؤ کے بعد الف تھا جو جمع کی علامت ہے، تم سب لے آؤ، بہی اس کو، فلما پھر جب، جا آیا، جا الرسول اس کے پاس قاصد، جو حافظ ہو ہے جا کے بعد، اس کا معنی اس کے پاس، الرسول کے معنی قاصد۔ جب قاصد اس کے پاس آیا، قالا کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، قال ارجع، تو واپس جا۔ ارجع جو ہے را جیم عین، رجوع جو ہے آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، جب انسان رجوع کرتا ہے تو واپس پلٹتا ہے۔ ارجع، تو واپس جا، الی ربک، اپنے مالک کے پاس۔ یہاں پر بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فاسألہ، پس پوچھ اس سے، فس فا کے معنی پس، ہا کے معنی اسے، اور سین حمزہ لام اس سے سوال بن سکتا ہے، سوال کر اس سے، پوچھ اس سے، ما بالو، ما کیا، بالو حال ہے، یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کیا حال ہے، ما بال النسوتی، ان عورتوں کا، یہ نسوانی اس سے اردو کا لفظ بن سکتا ہے، اللہ تی جنہوں نے قطعنا کاٹ ڈالے تھے، قطع کر لیے تھے، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان ربی بے شک میرا رب، انا بے شک، ربی میرا رب، بے شک میرا رب، بقیدہن علیم، قاعدہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں جس کا معنی ہے مکر، فریب، چال۔ ہننا جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، بقاعدہ ہن، علیم، علیم خوب علم والا۔ علیم کو دیکھیں تو اردو کا لفظ عین لام میم بن سکتا ہے، علم جس کا معنی جاننا ہوتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے اس آیت مبارکہ کا۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ، کسے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا، کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تو اپنے مالک کے پاس واپس جا، پھر اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، قالا کہا، کس نے؟ بادشاہ نے، ما کیا، خطب و کنہ، معاملہ تھا تمہارا، کنہ میں جو یہ مؤنث کو ظاہر کر رہا ہے، اور خطب اس سے خطبہ بن سکتا ہے، خطاب بن سکتا ہے، تو گفتگو ہوتی ہے جو امپورٹنٹ ہو، اہم گفتگو، تو ترجمہ ہم کریں گے تمہارا معاملہ کیا تھا۔ اس جب راوتنا، تم نے پھسلایا، یہ تنہ میں بھی یہ مؤنث کی کے صیغے ہیں، تو یہ راوت آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں ہی، یوسف علیہ السلام کو، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا، ان نفس سے ہی، اس کے نفس سے، قلنا انہوں نے کہا، ان عورتوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی پاکیزگی ہے، حاشا پاکیزگی ہے، للہ اللہ کے لیے،
یہ سبحان اللہ کی طرح ہی بولا جاتا ہے عربی میں. ما نہیں، علمنا ہم نے معلوم کیا، ہم نے معلوم کی، علیہ اس پر، من سوء کوئی برائی، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی، اللہ کی پاکیزگی ہے. قالت کہا، یہ اس عورت نے کہا، قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے، عزیز کی بیوی نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، الآن اب، ہس ہسا ظاہر ہو گیا. یہ جو ہسا ہسا ہے، اس کا اونٹ کے اچھی طرح بیٹھ جانے کو بھی عربی میں ہس ہسا کہتے ہیں. ہس ہس، ہاں سوال. تو کسی دباؤ کے تحت کسی بات کو دبے رہنا، چھپے رہنا، اور پھر دباؤ ختم ہونے پر ظاہر ہونا، اس کو بھی ہس ہس کہتے ہیں. الحق حق، حق ظاہر ہو گیا. اچھا، اونٹ کے اچھی طرح بیٹھ جانے کو، جم کے بیٹھ جانے کو یہ ہس ہس کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے، اب یعنی ٹکا کے اونٹ بیٹھ جاتا ہے. حق واضح ہو گیا، حق ظاہر ہو گیا. انا میں، راوت ہوں میں نے ہی اسے ورگلایا تھا، میں نے اسے پھسلایا تھا، ان نفس سے ہی اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ، لمن الصادقین وہ سچوں میں سے ہے. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. بادشاہ نے کہا، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے پھسلایا تھا تو تمہارا کیا معاملہ تھا؟ وہ ان سب نے کہا کہ پاکیزگی اللہ کی ہے، ہمیں اس پر اس کی کوئی برائی معلوم نہیں. عزیز مصر کی بیوی نے کہا، اب حق ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے ورگلایا، اس کے نفس سے ورگلایا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے. ذالک، یہ، لیعلم، یہ اس لیے ہے، لیعلم تاکہ وہ جان لے، انی کہ بے شک میں نے، لم نہیں، آخن ہو خیانت کی اس کی. خون سے خیانت آپ بنا سکتے ہیں اردو کا لفظ. بالغیب عدم موجودگی میں، غیب میں، اس کی غیر موجودگی میں نے اس کی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لا یہدی اللہ ہدایت نہیں دیتا، چلنے نہیں دیتا. یہدی کا معنی چلنا بھی ہے. قید الخائنین خیانت کرنے والوں کی چال کو، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. یہ اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا. یہ 12 پارے پورے ہوئے انشاءاللہ. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا 12واں پارہ بھی ختم ہوا. انشاءاللہ کل ہم 13واں پارہ شروع کریں گے اور سورہ یوسف ہی چلے گی. آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھ لیں کہ آج کے سبق میں کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ قید خانے میں اس نوجوان نے خواب کی تعبیر بتائی ہے جس کا نام یوسف ہے، تو اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ. جب بادشاہ کا بلاوا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے دوڑ کر جیل سے باہر نکلنا نہیں چاہا. یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم واپس جاؤ اور بادشاہ سے پوچھو کہ وہ ان عورتوں سے پوچھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے وہ کیا معاملہ تھا. بے شک میرا رب جو ہے وہ عورتوں کی چالوں کو، ان کی چالوں سے خوب واقف ہے. جب یہ بات کہی کوئی اور ہوتا تو وہ 7 سال یا 12 سال قید میں رہنے کے بعد رہائی مل رہی تھی، اور بادشاہ ویسے بھی اچھا مقام دینا چاہتا تھا. تو ایک پیغمبر کی یہ شان ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ معاملہ کیا تھا جو 12 سال پہلے مجھ پہ الزام لگایا گیا تھا. اور وہ قید سے نہیں نکلے، بادشاہ کو ملنے کے لیے نہیں گئے، اپنی شرط رکھ دی کہ بادشاہ ان عورتوں سے پوچھے.
بادشاہ نے ان عورتوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان سے کہا کہ بتاؤ یوسف کے بارے میں تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم لوگوں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی؟ تو سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یہ سبحان اللہ، ہمیں اس کے بارے میں کوئی برائی معلوم نہیں۔ اور جب یہ سب عورتوں نے گواہی دی تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی۔ جب اس نے دیکھا کہ سب لوگوں کی گواہی میرے خلاف ہے، میرے موقف کے، تو اس نے خود بھی کہہ دیا کہ اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے، اتنے لوگوں نے کہہ دیا، کہنے لگی کہ میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اس کے نفس سے، وہ تو سچوں میں تھا۔ اب پورے شہر میں یوسف علیہ السلام کی صداقت اور ان کی نیک چلنی اور ان کے پاک دامنی کی گواہی آ گئی دوبارہ سے 12 سال بعد یا 7 سال بعد۔ تو پھر یہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے ایسے کیا ہے کہ بادشاہ کو پتہ چلے، جس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو ناکام بناتا ہے، چلنے نہیں دیتا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا پیغام تھا اور ان کا انداز تھا جو اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا۔ اور دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام قید کے اندر بھی اپنی ایمانداری اور اپنی پاک دامنی اور اپنی نیک نیتی کا سکہ جما چکے تھے، اور بادشاہ بھی اس کا قائل ہو چکا تھا، اور مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے سمیت گواہی دی، اور اس طرح آپ کا کیس جو کلیئر ہوا اور لوگوں کو، پورے شہر کو پتہ چلا کہ آپ کس حیا کے کس درجے پر فائز ہیں، اور اللہ کے نبی ہمیشہ ایسا ہی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نوجوان نسل کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح، وہ مرد ہو یا عورتیں، بچے ہوں یا بچیاں، ان کو بھی کردار میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔